السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ امریکہ میں ایک سیاہ فام شہری جارج فلائیڈ کی پولیس کی تحویل میں موت کے بعد حکام نے مزید 3 پولیس اہلکاروں کو مقدمے میں نامزد کر دیا ہے، جبکہ مرکزی ملزم ڈیرک چاون کے خلاف سیکنڈ ڈگری مرڈر کی دفعہ بھی عائد کر دی ہے۔ ریاست منیسوٹا کے اٹارنی جنرل کیتھ ایلیسن اور ہینیفن کاؤنٹی کے اٹارنی مائک فری مین نے بدھ کو مشترکہ پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ جارج فلائیڈ کی موت کے الزام میں مزید 3 پولیس اہلکاروں کے خلاف سنگین جرم کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ اٹارنی جنرل کے مطابق 26 سالہ الیگزینڈر کیونگ، 37 سالہ تھامس لین اور 34 سالہ ٹو تھاؤ پر قتل میں مدد کرنے اور قتل کی حوصلہ افزائی کرنے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ تینوں اہلکاروں کے خلاف ان الزامات کے بعد ان کی فوری گرفتاری متوقع ہے۔ یاد رہے کہ جارج فلائیڈ کی گردن پر گھٹنا رکھنے والے 46 سالہ اہلکار ڈیرک چاون پر ہینیفن کاؤنٹی کے پروسیکیوٹر نے گزشتہ ہفتے 3rd ڈگری مرڈر کے الزام میں مقدمہ چلانے کا اعلان کیا تھا، جس پر کڑی تنقید کی جا رہی تھی۔ تاہم بدھ کو ریاست منیسوٹا کے اٹارنی جنرل نے بتایا کہ ڈیرک چاون کے خلاف مقدمے میں سیکنڈ ڈگری مرڈر کی دفعہ بھی شامل کی جا رہی ہے۔ امریکی قوانین کے تحت سیکنڈ ڈگری مرڈر غیر ارادی طور پر کیا جانے والا قتل ہے، لیکن اسے سنگین جرم سمجھا جاتا ہے۔ امریکہ میں اس جرم کی زیادہ سے زیادہ سزا 40 سال قید ہے۔ 3rd ڈگری مرڈر بھی خطرناک جرم ہے، لیکن اس میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ملزم کا مقتول کو جان سے مارنے کا ارادہ نہیں تھا۔ امریکہ میں اس نوعیت کے کیسز میں ملزم کو زیادہ سے زیادہ 25 برس قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ امریکہ میں گزشتہ 9 روز سے جاری احتجاج کے دوران مظاہرین مسلسل مطالبہ کر رہے تھے کہ جارج فلائیڈ کی گرفتاری کے وقت ڈیرک چاون کے ساتھ موجود 3 دیگر پولیس اہلکاروں کو بھی مقدمے میں شامل کیا جائے۔ امریکہ میں ملکی سطح پر ہونے والے مظاہروں کو کنٹرول کرنے کے لیے نیشنل گارڈز کے استعمال پر متعدد حاضر سروس اور سابقہ اعلیٰ دفاعی اہلکاروں نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے تمام امریکیوں کے لیے برابری کی سطح پر برتاؤ اور اظہار رائے کی آزادی اور اکٹھا ہونے کے آئینی حقوق کی پاسداری پر زور دیا ہے۔ نیشنل گارڈز کے فوجیوں کو 31 ریاستوں میں مظاہروں کے دوران قانون کا نفاذ کرنے والے مقامی اداروں کی مدد کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔ فوجی موجودگی سب سے زیادہ دارالحکومت واشنگٹن میں دکھائی دے رہی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ریاستوں کے گورنروں سے واشنگٹن میں نیشنل گارڈز کے فوجی بھیجنے کے لیے کہا تھا، اور وزیر دفاع مارک ایسپر نے حاضر سروس 1300 فوجیوں کو واشنگٹن کے قریب فوجی اڈوں پر پہنچنے کا حکم جاری کیا تھا۔ واشنگٹن میں یہ مظاہرے کئی روز تک شدت اختیار نہ کرنے کے بعد پینٹاگون نے 200 حاضر سروس فوجیوں کو واپس بھیج دیا تھا۔ تاہم وائٹ ہاؤس میں بات چیت کے بعد وزیر دفاع نے اس فیصلے کو تبدیل کر دیا۔ یہ مظاہرے مجموعی طور پر پرامن رہے، تاہم بعض مقامات پر اکا دکا لوٹ مار اور توڑ پھوڑ کی وارداتوں کے بعد صدر ٹرمپ نے متعلقہ قانون کا سہارا لیتے ہوئے فوج کو طلب کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بدھ کے روز واشنگٹن میں ہزارہ مظاہرین نے وائٹ ہاؤس اور کیپٹل ہل کے سامنے مظاہرہ کیا اور پینسلوینیا ایونیو کی طرف مارچ کیا، جبکہ نیشنل گارڈز دستے، پولیس اور متعدد وفاقی ایجنسیوں کے اہلکار وہاں تعینات تھے۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار کیتھرین جیپسن نے اپنی رپورٹ میں اس جانب توجہ دلائی ہے کہ مظاہروں میں شریک لوگ ہزاروں کی تعداد میں ایک دوسرے کے قریب جمع ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ اس سے کرونا وائرس کی دوسری لہر جنم لے سکتی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں کرونا وائرس ٹاسک فورس کی سربراہ ڈاکٹر ڈیبرا کا خیال ہے کہ وسیع بنیاد پر ٹیسٹ سے وائرس کے پھیلاؤ سے بچنے میں مدد مل سکتی ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک 1 لاکھ سے زیادہ لوگ موت کا شکار ہو چکے ہیں۔ ایک اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ اسی دوران مظاہروں کی گونج میں نومبر کے صدارتی انتخاب کے سلسلے میں 8 ریاستوں میں ووٹ ڈالے گئے۔ امریکہ کے شہر منیاپولس میں جمعرات کے روز جارج فلائیڈ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سوگوار جمع ہو رہے ہیں۔
جن کی 3 آخری رسومات کی پہلی تقریب آج منعقد ہوگی۔ یہ پہلی پرائیویٹ سروس خاندان اور دوستوں کے لیے ہوگی جس کی قیادت انسانی حقوق کے لیڈر ریورنڈ ال شارپٹن کریں گے۔ عوام کے لیے فلائٹ کے آخری دیدار اور پرائیویٹ سروس کا ہفتے کے روز انتظام کیا گیا ہے۔ یہ شمالی کیرولائنا میں ہوگی جو ان کی جائے پیدائش ہے۔ پھر آخری بڑی سروس پیر کے روز ہیوسٹن میں ہوگی جہاں فلائٹ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گزارا تھا۔ امریکہ کے سابق وزیر دفاع جم میٹس نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ملک کو سنجیدہ قیادت فراہم کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں اور امریکہ کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پینٹاگون کے سابق چیف جم میٹس نے بدھ کو جہاں ایک طرف امریکی صدر کو تنقید کا نشانہ بنایا، وہیں انہوں نے نسل پرستی کے خلاف ہونے والے مظاہروں کے حق میں بھی آواز اٹھائی۔ امریکی جریدے دی اٹلانٹک میں بدھ کو شائع ہونے والے اپنے ایک مضمون میں جم میٹس نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ میری زندگی میں آنے والے وہ واحد امریکی صدر ہیں جو اپنے شہریوں کو متحد کرنے کی کوشش نہیں کر رہے اور وہ عوام کو دکھانے کے لیے بھی ایسا نہیں کر رہے۔ جم میٹس کا کہنا تھا کہ گزشتہ ہفتے کے واقعات کا مشاہدہ کرنے کے بعد وہ برہم اور حیرت زدہ ہیں۔ ان کے بقول بعض شہروں میں مظاہرے پرتشدد رنگ اختیار کر گئے ہیں اور صدر ٹرمپ شہریوں کے خلاف فوجی کریک ڈاؤن کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ جارج فلائیڈ کی موت نے امریکہ میں منظم نسلی امتیاز کو نمایاں کیا ہے۔ پولیس کا نظام بدلنے کے لیے شہری انتظامیہ کے حکام کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ سماج سدھارنے کی تحریکیں ہمیشہ نوجوانوں نے چلائی ہیں اور وہی اس وقت سڑکوں پر ہیں، لیکن حالات بدلنے کے لیے انہیں سیاسی طور پر بھی متحرک ہونا ہوگا۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار اپنی غیر نفع بخش تنظیم مائی برادرز کیپر الائنس کے ٹاؤن ہال میں ویڈیو لنک پر گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ یہ تنظیم انہوں نے اپنے دور صدارت میں نسلی امتیاز کے خاتمے کی کوششیں تیز کرنے کے لیے قائم کی تھی۔ ٹاؤن ہال کا موضوع پولیس اصلاحات تھا۔ بھارت اور چین کے درمیان شمالی ہمالیہ کی متنازع سرحد پر تعطل میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے، بلکہ دونوں ایشیائی طاقتوں نے علاقے میں بھاری توپ خانہ اور فوجی بھیج دیے ہیں اور بھارتی عہدیداروں کے مطابق فوجی اور سفارتی سطح پر بات چیت جاری ہے تاکہ کشیدگی کو کم کیا جا سکے۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے منگل کے روز بھارتی ٹی وی چینل پر بتایا کہ چینی فوجیوں کی ایک خاصی تعداد سرحدی علاقے میں موجود ہے اور جو بھی ضروری اقدام ہے وہ بھارت کر رہا ہے۔ لداخ میں گلوان وادی اور پینگانگ سوپینر تنازع کا مرکز ہے جہاں سے ہمالیائی سرحد کے اہم جنگی مقامات تک رسائی ہوتی ہے۔ نئی دہلی میں عہدیداروں نے مقامی میڈیا کو بتایا کہ چینی فوجی 3 مختلف راستوں سے بھارتی علاقے میں داخل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے وہاں اپنے خیمے اور حفاظتی چوکیاں قائم کر دی ہیں جس کے باعث بھارت کو اپنی موجودگی ظاہر کرنا پڑی ہے۔ اور پاکستان فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ بھارت وہاں بھی مداخلت کر رہا ہے جہاں اس کی سرحدیں نہیں ملتی۔ بھارت پاکستان پر جارحیت کرنا چاہتا ہے، آگ سے نہ کھیلا جائے۔ بھارتی فوجی مہم جوئی کے نتائج ناقابل کنٹرول ہوں گے۔ پاکستان اس سے قبل بھی بھارت پر فالس فلیگ آپریشن سے متعلق خدشات کا اظہار کرتا رہا ہے۔ پاک فوج کے ترجمان نے نجی ٹی وی چینل جیو نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ بھارت ہم پر لانچ پیڈ کا الزام لگاتا ہے، لیکن بھارت کا سب سے بڑا ڈرامہ پلوامہ 2 تھا جس میں کوشش کی گئی کہ شواہد نہ مل سکیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اس ساری کارروائی کے ذریعے اسٹیج بنا رہا ہے۔ بھارت جو الزام لگا رہا ہے اس کے شواہد کا تو آج کل ہونا مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن بھارت آگ سے نہ کھیلے۔ کسی بھی قسم کے بھارتی فوجی مہم جوئی کے نتائج ناقابل کنٹرول ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم تیار ہیں اور اگر اس نے کوئی جارحیت کی تو اس کا منہ توڑ اور بھرپور طاقت کے ساتھ جواب دیا جائے گا۔ حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ ملک کے سب سے بڑے صنعتی یونٹ پاکستان اسٹیل ملز کے تمام ملازمین کو فارغ کیا جائے گا، جس کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ ملز کی نجکاری کا عمل شروع کیا جائے گا۔ تاہم ملازمین اور دیگر اسٹیک ہولڈرز اس فیصلے کی مخالفت اور اسے عدالت میں چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تقریباً 5 سال سے پیداوار نہ کرنے والے اس ادارے پر حکومت سبسڈی کی مد میں 34 ارب روپے خرچ کر چکی ہے، جبکہ ملز 300 ارب روپے کے خسارے اور 85 ارب روپے کی ادائیگیوں
और 285 अरब के भारी कर्जों में जकड़ी हुई है। पाकिस्तान में 24 घंटों में कोरोना वायरस के मजीद 82 मरीज चल बसे हैं, जिसके बाद कुल अमवात 1770 हो गई हैं। पाकिस्तान में मरीजों की तादाद 85,264 तक पहुंच गई है, जिनमें से 30,000 से ज्यादा सेहतयाब हो चुके हैं। पंजाब असम्बली के रुकन शौकत चीमा भी कोरोना के बायस वफात पा गए हैं। अफगानिस्तान की वजारत सेहत ने जुमेरात के रोज मुल्क में कोरोना के 787 नए केसेस की खबर दी है, जिसके साथ मुल्क में कोरोना केसेस की कुल तादाद 18,054 हो गई है। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 6 अमवात के साथ मरने वालों की कुल तादाद 300 हो गई है। भारत में एक दिन में 9,034 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो यौमिया केसेस की अब तक की सबसे ज्यादा तादाद है। दुनिया भर में 65 लाख से जायद केसेस और 3,85,000 से जायद अमवात हो चुकी हैं। ब्राजील ने कहा है कि मंगल को उसके यहाँ एक बार फिर एक दिन में कोरोना वायरस से हलाकतों का नया रिकॉर्ड बना है। वजारत सेहत के मुताबिक 24 घंटों के दौरान वायरस से 1,262 अमवात हुई हैं, जिसके बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 31,000 से ज्यादा हो गई है। अमेरिका में हलाकतों की तादाद 1,09,000 और वबा से शिफायाब होने वालों की तादाद 31 लाख से ज्यादा है। बुध को भारत के मगरबी साहिलों से शदीद समुद्री तूफान टकराया। 2 हफ्तों के दौरान ये दूसरा बड़ा समुद्री तूफान था जिसका भारत को सामना करना पड़ा। ताहम 2 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले शहर बम्बई को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बुध के रोज आने वाले समुद्री तूफान की वजह से नशेबी इलाकों में रहने वाले लाखों अफराद को पहले ही महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया था। निसार्गा नामी तूफान बहरे अरब में उठा था और इसकी रफ्तार 120 किलोमीटर फी घंटा थी। इसकी रफ्तार को देखकर हुक्काम को तशवीश थी कि कहीं ये भारत के मालियाती मरकज मुंबई की आबादी को अपनी लपेट में न ले ले। ताहम शहर की 2 करोड़ से ज्यादा आबादी को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। इतनी शिद्दत का तूफान पिछले 70 बरस से नहीं आया था। भारत के महकमा मौसमियात ने बुध की शाम को इतला दी कि तूफान का रुख किसी और समत हो गया है और अब मुंबई के लिए कोई खतरा नहीं है। हुक्काम के मुताबिक सेहत से मुतालिक सहूलतों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बरतानिया के सिफारतखानों की तरफ से एक मुश्तरका बयान में अफगानिस्तान की हुकूमत और तालिबान पर जोर दिया गया है कि वो बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात की तारीख का ऐलान करें और बयान में अमल की तमाम जिहतों में ख़वातीन, क़यादत करने वाली कौंसलों, मुज़ाकराती टीमों, मुशावरती शूरा और टेक्निकल और मुशावरती टीमों को फ़ाल अंदाज में शामिल करें। अफगान हुकूमत की अमन मुज़ाकराती टीम के एक रुकन गुलाम मजरूह ने कहा है कि जैसे ही तारीख और मकाम का तयन होता है, उनकी टीम बातचीत के लिए तैयार है। हुक्काम के ज़राए ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया है कि बैनुल अफ़गान मुज़ाकराती मीटिंग का इनेकाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 14 और 18 जून को होगा। रूस, चीन, अमरीका और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात जल्द शुरू करवाने के लिए अपनी कोशिशें तेज करने पर इत्तेफाक किया है। रूस की खबरसां एजेंसी तास के मुताबिक ये इत्तेफाक राय बुध को अफगानिस्तान से मुताल्लिक होने वाली एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में हुआ, जिसमें रूस, चीन और अमरीका के अफगानिस्तान से मुताल्लिक खुसूसी नुमाइंदों और एक पाकिस्तानी सिफारतकार ने शिरकत की। उधर बाज़ यूरोपीय ममालिक बशमूल ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बरतानिया की तरफ से जारी होने वाले एक मुश्तरका बयान में अफगान हुकूमत और तालिबान पर बैनुल अफ़गान अमन मुज़ाकरात की तारीख का ऐलान करने का मुतालबा किया गया है। अमेरिका में बीमारियों के कंट्रोल और बचाव के इदारे की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अप्रैल में कोरोना वायरस के केसेस में शिद्दत आने के दौरान अस्पतालों में हंगामी खिदमात के लिए आने वाले दीगर बीमारियों के मरीजों की तादाद में बड़े पैमाने पर कमी वाक़ई हुई है। बुध के रोज जारी होने वाली तज्जियाती रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे मरीजों की कमी ज़्यादातर 14 साल से कम उम्र के बच्चों, औरतों और शिमाल मशरक़ी इलाके के मरीजों की थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि सबसे ज़्यादा कमी ऐसे मरीजों की थी जिन्हें दिल का दौरा पड़ने समेत सीने में दर्द की शिकायत थी या फिर सांस की बीमारी में मुब्तला बच्चों को हंगामी खिदमात के लिए हस्पताल न लाया गया। इस वक्त कोरोना मरीजों की सबसे ज्यादा तादाद अमेरिका में है, जहां अब तक 18 लाख से ज्यादा अफराद के कोरोना वायरस में मुब्तला होने की तस्दीक हो चुकी है।
اسرائیل کے ایک رکن اسمبلی میں کرونا وائرس کی تشخیص کے بعد پارلیمنٹ کا اجلاس معطل کر دیا گیا ہے، جبکہ ملک میں وائرس کی نئی لہر کے بعد 2 ہفتے قبل کھولے گئے کئی اسکول بھی بند کیے جا رہے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق رکن پارلیمنٹ سامی ابو شہادہ میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد جمعرات کو پارلیمنٹ کا ہونے والا اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔